جو فضائل اور برکات اس دور میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ میں ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہ والا فیض اور یہ کمال کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ للہ الحمد، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا تھا کہ پچھلے مہینے الحمدللہ حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے روضہ مبارکہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ الحمدللہ آج ہماری مجلس میں ہمارے 2-3 ساتھی بھی ہے جو ہمارے ہم سفر رہے، جناب قبلہ فاروق صاحب، جناب صاحبزادہ احمد حسن صاحب، جناب خالد صاحب بھی اگر کہیں بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر چونکہ عرس کا ماحول تھا اور پاکستان سے بھی اور بیرون ملک سے بھی اور اسپیشلی انڈیا کے وہاں جو لوگ اپنے آپ کو نقش بندیت کی طرف اپنی نسبتیں کرتے رہے، ان سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ شروع میں حسب عادت میں نے ایک کنارہ کشی اختیار کی کہ لوگ اتنی بڑے بڑے پیر صاحبان ہوتے ہیں، لباس سے اور بڑے بڑے آستانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو تھوڑے سے پیچھے رہے ہیں۔ اور جب مجدد علیہ رحمہ کے بارگاہ عالیہ میں حاضری ہوئی تو وہاں عجیب سا ایک منظر جو میں نے کبھی پہلے ویسے محسوس نہیں کیا تھا کہ جیسے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے تو بجائے اس کے کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی ہی کہ وہ فیوزات اور آپ کی وہ توجہات بندہ حاصل کر لے تو آنن فآنن حضرت اخونزادہ سیف الرحمن کا توجہ مل جاتا وہاں پر، تو اپنی نسبت پہ فخر کرتے ہوتے تھے کہ للہ الحمد، یہاں سے جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے ہمیں جو طریق بتایا ہے، جو رستہ بتایا ہے سلسلہ عالیہ مبارکہ نقشبندیہ کا، تو یہ طریق جو ہے نا وہ کہیں اور دنیا میں اب ناپید ہے، سلسلہ عالیہ سیفیہ کے علاوہ ناپید ہے یہ۔ کچھ وہاں کے مشائخ جو ہمارے ساتھ یہاں سے گئے تھے، بعد میں جب ان سے بات چیت ہوئی، ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں مکتوبات شریف وہاں مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں میرا یہ دلی خواہش رہی تھی، میں نے کہا حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کو میں نے ان کی محضر میں، ان کے حضور میں مکتوبات شریف میں پڑھ کے سنایا کرتا تھا، تو دل میں خواہش تھی کہ یہ مجدد کو بھی یہ مکتوبات شریف وہاں بھی سناؤں، میں اپنا سبق سناؤں وہاں پر۔ تو ایسے میرے ہاتھ میں مکتوبات شریف ہوتا تھا تو مسجد میں بیٹھے جو مشائخ ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا بھئی کوئی بات کوئی، میں نے کہا اگر میں کوئی بات کروں گا تو پھر آپ ناراض ہوں گے؟ کہا نہیں، ہم کیا ناراض ہوں گے؟ میں نے کہا یہ کتاب، اس کتاب کو جانتے ہو؟ تو کہا ہاں جانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کتاب ہے نقشبندیت کے لیے آئین؟ ہاں بالکل آئین ہے۔ میں پھر آئیے اس آئین کے مطابق ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس آئین نے جو کچھ لکھا ہوا ہے ہماری نقشبندیت میں وہ ہے یا نہیں ہے۔ میں نے مکتوب شریف نکالے، میں نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ جو ہمارے سلسلے میں بدعت کو شامل کرے، کسی بھی سلسلے میں، اسپیشلی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، اگر اس میں کوئی بدعت شامل کی جائے تو اس کی نورانیت اور فیض ختم ہو جاتا ہے، وہ شکل و صورت تو رہ جاتی ہے لیکن اس کی کیفیت اور نورانیت ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں ہمیں قبول ہے فرمایا اسے۔ میں نے کہا پھر مجدد رحمۃ اللہ تعالی ایک اور مکتوب میں فرمایا، مکتوب میں نے نکال کے ان کو دکھائی، میں نے کہا اس مکتوب میں انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر جہر بدعت ہے، ذکر جہر سلسلہ عالیہ میں نقشبندیہ میں بدعت ہے، اس میں ذکر جہر کوئی نہیں ہے۔ سب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ مبارکہ جو ہے نا یہ ذکر قلبی ہے، روحی ہے، سری، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، مراقبات ہے، نفی اثبات ہے، یہ ہے۔
تو وہاں پر ایسی بھی آستانوں والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی مریدوں کو ذکر جہر کراتے رہتے، آپ کو معلوم ہے؟ تو ہاں جی یہ بھی قابل قبول ہے۔ میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور مکتوب میں بھی فرمایا ہوا ہے، مکتوب شریف میں نے نکالی، میں نے کہا مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرمائے کہ راہی کے مایان در قطع صدد آنم ہمگی ہفت گامس، وہ رستہ جن کو طے کرنے کے ہم در پہ ہے وہ ٹوٹل 7 قدم کا رستہ ہے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی۔ میں نے کہا آپ میں سے کتنے مشائخ ہیں جو اپنے مریدوں کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے یہ والے اسباق دے دیتے ہیں؟ تو ایک مشہور آستانے والے نے مجھے کہا ہاں ہمارے بزرگ یہ دیا کرتے ہوتے تھے۔ میں نے کہا بزرگ تو دیا کرتے ہوتے تھے، یہ بھی تو بزرگ ہے نا، یہ فرما رہا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ ان کے اسباق نہیں ہوں گی، تو آپ اگر اس کو ایڈ کریں گے تو آپ نے سلسلے میں بدعت کو شامل کیا، اور جب بدعت کو شامل کریں گے تو پھر اس سلسلے کی نورانیت اور فیض جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتا جائے گا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے ذات گرامی نے ہمیں یہ آئین دیا ہوا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں۔ دیکھو میں نے کچھ ایسے مشائخ کو دیکھا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کہ وہ حرارت قلبی، اپنی قلبی ذکر کو جاری رکھنے کے لیے بڑے بڑے منقوں والی تسبیح اٹھاتے اور لطیفہ قلب کے ساتھ رکھ کے اس کو کڑا 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 کے ساتھ، یا کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا، وہ ہمارے سلسلے میں بھی شروع ہے۔ ہمارے سلسلے میں کیا شروع ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا وہ ذکر جہر کرتے جاؤ، جب ذکر جہر کرتے ہیں تو وہ میں ایران میں اس بات پہ لڑا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، یار تم لوگ سلسلہ صیفیہ میں شامل ہو، نقشبندیت کی دعویدار ہو، تمہارا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ذکر جہر کر رہے ہو، ذکر جہر کر رہے ہو، ذکر جہر کر رہے ہو، یہ نقشبندیت کب سیکھو گے؟ یہ نقشبندیہ میں تو ذکر جہر نہیں ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ جو بندہ بھی نعت کے ساتھ ذکر کرتے ہوتے تھے تو جیسے ان کی نگاہ پڑ جاتی پہلے اس کو بلاتے، ادھر آؤ، کہ آپ کو چشتیہ کے اسباق ملے؟ نہیں ملے جی۔ تو کہتا تو کیوں پھر ذکر جہر کرنے لگے ہو؟ چھوڑ دو ذکر جہر کو، بیٹھو، آپ نقشبندی اور نقشبندی میں کوئی جہر نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی، میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا، میں ان کی محفل میں موجود تھا، انہوں نے ذکر جہر سب کو شروع کروائی، اپنے مریدوں کو جتنی بیٹھے ہوئے تھے سب کو ذکر جہر شروع کرائے۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ جو سامنے آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں سب نقشبندیاں مکمل کر چکے ہیں؟ ہاں نہیں، اس میں کچھ نقشبندیاں مکمل کر چکے ہیں، کچھ نہیں۔ میں جو نہیں کی ہے ان کو، تو آپ انہیں نقشبندیہ میں ذکر جہر کرا رہے ہو؟ کہ نہیں، یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب اور مائل کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں اگر ذکر جہر نہ کی جائے تو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ میں طریقت ہم لوگوں کے لیے نہیں کرتے، اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ لوگ آئے سو آئے، نہ آئے تو نہ آئے۔ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے واقعہ مجھے یاد آیا، مجھے ایسی جمعرات کی محفل تھی اور ساتھی کم آ رہے تھے، تو مجھے کچھ ہمارے بڑوں نے کہا کہ آپ مبارک صاحب سے بات کر لو کہ اگر وہ ان لوگوں کو بتا دے کہ بھئی آپ نے آنا ہے محفل میں تو یہ لوگ آئیں گے۔ ایک جمعرات جب گزرا تو مجھے تو مبارک صاحب کی طبیعت کا پتہ تھا، میں نے مبارک صاحب سے عرض نہیں کی۔ دوسری جمعرات کو پھر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کہہ سکتے ہو، آپ کہو مبارک صاحب آج اعلان کر لیں گے۔ تو مجھے مجبور کیا، حضرت کے ساتھ میں اسی راستے سے، اسی دروازے سے ہم اندر جا رہے تھے، تو میں نے جب حضرت وہاں تشریف فرما ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ قربان اگر آپ کی اجازت ہو تو اگر آپ ان لوگوں کو مائک پہ بتائیں گے کہ آپ محفل میں آیا کرو تو یہ لوگ پھر کثرت سے آئیں گے۔ اب آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے نا وہ سست ہوتے جاتے، تو یکدم آپ کو جلال آئی۔ تو مجھے فرمانے لگے یہ بات تیری اپنی ہے یا کسی نے تجھے بتایا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے کسی نے بتایا ہے، میری اپنی بات نہیں، کسی نے مجھے کہا۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں جو ہوں نا
وہ ڈولکی بجانے والا مداری نہیں ہوں کہ میں ڈولکی بجاتا رہوں گا، لوگوں کو اکٹھا کرتا رہوں گا۔ فرمایا جس کا نصیبہ میرے پاس ہو نا، قسمت میرے پاس ہو، وہ خود چل کے میرے پاس آئے گا، اور جس کا نہیں ہوگا وہ میرے سامنے بھی بیٹھا ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مجھے فرمایا نا کہ مداری کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا مداری جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈگڈگی اپنا ڈھولچی بچا رہتا ہے، وہ مجمع اکٹھا کر لیتا ہے، اپنی جو دوائیاں ہوتی ہیں میڈیسن وغیرہ وہ بیچتے ہیں، کھیل تماشا دکھاتے ہیں، اور کھیل تماشا ختم ہونے کے بعد مداری کے پاس کوئی اتنا بندہ بھی نہیں رہتا، کوئی ایسا بھی بندہ نہیں رہتا کہ وہ ان کا سامان اکٹھا کر لے۔ وہ بیچارہ خود ہی اپنا سامان اکٹھا کر کے بیگ میں ڈال کے پشت پہ ڈال کے کہیں اور میلہ لگانے جاتے ہیں۔ فرمایا میں مداری نہیں ہوں، جس نے مجھ سے لینا ہے وہ خود بخود آ جائیں گے، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی اپنی ڈول کی بچانے کی۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر آپ نقش بندیت میں اوریجنل نقش بندیت کو چلاؤ گے، اصلی نقش بندیت کو چلائے ہوئے، تو پھر بھلے جس کا نصیبہ ہو آ جائے، جس کا نصیبہ نہ ہو اپنے کام ہے، وہ کرتے جائیں اپنا سارا کچھ۔ تو حضرات مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جو ہے یہ تمام سلسلوں سے افضل ہے، اوفق ہے، اعظم ہے، موصل ہے۔ اس میں جو بھی شامل ہوتا ہے نا انہیں اللہ کی وصل مل جاتا ہے بس۔ لیکن آج کل کیوں نہیں مل رہا؟ اسی لیے نہیں مل رہا کہ آج کل ہم نے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کو کما کان حقہ، جیسے ضروری تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دوسری چیزوں پر ہم لگے ہوئے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ آج مکتوب ویسے تبرکاً آج میں نے 62 نمبر مکتوب نکالا ہوا ہے مجدد رحمۃ اللہ تعالی۔ اس مکتوب شریف میں جذبہ اور سلوک کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کے وصل و قرب میں کسی بھی سلسلے میں جائیں گے تو ان کے لیے دو طریقہ ہے، یا جذبے کا طریقہ ہوگا یا سلوک کا طریقہ ہوگا۔ اب جذبہ یہ نہیں ہے کہ جس پر کیفیت طاری ہو جائے اس کو جذبہ کہتے ہیں، جذبہ اس کو نہیں کہتے۔ جذبہ آپ کی عالم امر کی جو لطائف ہے وہ اپنی اصول تک جب پہنچ رہے ہیں، اور جو کشش ہوتی ہے، جو کھینچنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جذب کرنا۔ آپ روئی یا فوم میں پانی، جب آپ پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے روئی یا فوم تک، تو وہ اسے اپنے اندر سمو لیتا ہے، جذب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جذبہ۔ اور سلوک جو ہے وہ آپ کی نفس اور عناصر اربعہ کی اعتدال اور نفس کی اطمینان کو اسے کہتے ہیں سلوک۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مبارکہ کو فخر یہ حاصل ہے کہ یہ شروع کرتے ہیں جذبے سے اور اختتام کرتے ہیں سلوک پر، اور دوسرے سلاسل والے شروع کرتے ہیں سلوک سے اور اختتام کرتے ہیں جذبے پر۔ اب دونوں میں فرق آپ ملاحظہ فرما دیجیے گا۔ ایک بندہ اگر اطمینان نفس یا نفس کو راضیہ مرضیہ بنانا چاہے، یا عناصر اربعہ کی اعتدال کرنا چاہیں، تو پھر اس کے لیے لوگوں سے دور ہونا، چلہ کاٹ لینا، زیادہ ذکر، زیادہ تسبیحات، تھوڑا کھانا، تھوڑا پینا، تھوڑا سونا، یہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ان کی نفس کی باری آتی ہے کہ نفس مطمئن ہے یا نہیں۔ لیکن اگر چلو ان کا نفس مطمئن بھی ہو جائے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ نفس کی اصلاح کے ساتھ آپ کا قلب بھی مصلح ہو۔ لیکن چونکہ انہوں نے شروع تو سلوک بھی کیا ہوا ہے، ابھی قلب تو اس کا مطمئن ہے ہی نہیں، قلب تو اپنی مراتب تک پہنچا ہی نہیں ہے، فلہذا اس میں ایک تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا، اور پھر خلاف واقع ہے۔ خلاف واقع اسی لیے ہے کہ یہ رستہ پھر بہت طویل ہے، لمبا ہے، اصلاح کرنا نفس کی عناصر اربعہ کی، اسے بیلنس میں لانا، یہ بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ بقیہ سلاسل جو سلسلہ عالیہ
چشتیہ شریف، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے مبارکین جب سلوک پہ شروع کرتے ہیں اور جذبے کو بعد میں کرتے ہیں تو ان کا ایک سیور ہوتے ہیں، سیر ہوتے ہیں، سیر ناسوتی، سیر جبروتی، سیر ملکوتی اور سیر لاہوتی، 4 سیر ہوتے ہیں۔ ایک سیر جو ہے وہ ما تحت الثری، یہ زمین سے نیچے لے کے ما تحت الثری تک اللہ رب العزت اس بندے کو اس کی مغیبات سے روشناس فرماتا ہے۔ اگلا سیر ان کا زمین سے لے کے آسمان تک کا سیر ہے کہ یہاں پر اللہ کریم اسے سیر کرا دیتا ہے۔ تیسرا سیر ان کا پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک کا سیر ہے، اور آخری سیر ان کا عرش عظیم الشان تک کی سیر ہے۔ دی اینڈ ان کا یہ لاسٹ اور آخری سیر ہے۔ اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کو جو فضیلت ہے، اس کی فضیلت اسی لیے ہے کہ دوسروں کی انتہائی سیر کہاں تھی؟ عرش عظیم الشان تک، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ابتدا ہی عرش عظیم الشان سے ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ یہ لطیف قلب ہے نا، تو اس لطیف قلب کے لیے، روح کے لیے، سر خفی اخفا کے لیے اپنے اصول ہوتے، اصل ہوتے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو پہلا سبق ہے لطیف قلب، ان کا اصل عرش عظیم الشان سے فوق ہے، فلہذا جب مرید پہلی دفعہ ذکر میں آ جاتا ہے، انہیں توجہ کی جاتی ہے اور ان کا قلب ذاکر ہوتا ہے اور اپنی اصل تک وابستہ اور پیوستہ ہو جاتا ہے، تو پہلی ہی قدم پر اسے عرش عظیم الشان سے فوق والا جو قلب، اصل قلب ہے، وہ والا مرتبہ اسے مل جاتا ہے۔ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ ہمارے KPK کے ایک مشہور صوفی شاعر عبد الرحمن بابا گزرے، تو ان کا ایک شعر اکثر و بیشتر سنایا کرتے ہوتے تھے، چھپیو قدم تر عرش پوری رسی، مال دل تیز رفتار درویشان، جو ایک قدم پر عرش تک پہنچ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے درویشوں کا تیز رفتار، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ تو حضور مبارک صاحب فرمایا کرتے ہوتے تھے، کاش جناب عبد الرحمن بابا نقشبندی ہوتے نا تو یہ شعر کسی اور طرف پڑھتے ہوتے تھے، وہ یہ پھر پڑھتے ہوتے، چپیو قدم تر عرش زنی تیریگی، مالی دل تیز رفتار د نقشبندیانو۔ فرماتے اگر وہ نقشبندی ہوتے تو پھر شعر یوں پڑھا کرتے ہوتے تھے کہ جو ایک قدم پر عرش سے بھی پرے چلے جاتے ہیں تو میں نے وہ تیز رفتار نقشبندیوں کا دیکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ والوں کا جذبہ مقدم ہوتا ہے اور سلوک بعد میں ہوتا ہے۔ اگر جذبہ مقدم ہو اور سلوک بعد میں ہو تو وہ سلوک حاصل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی، فرماتے ہیں آپ کی جسم کی بادشاہی، یہ جو جسم کی سلطنت ہے، مملکت ہے، فرماتے ہیں اس میں آپ کے 7 ہمسائے آپس میں رہتے ہیں، 7 گونڈی یہاں پر رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب 7 گونڈی یہاں پر رہتے ہیں تو ان کا ایک انہوں نے اپنا وڈیرا منتخب کیا ہوا ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ، اپنی مملکت کا بادشاہ ایک کو منتخب کیا ہوا ہے، اور وہ بادشاہ کیا ہے؟ وہ نفس بادشاہ ہے اس کا۔ تو نفس جو ہے وہ امارۃ بالسوء، برائی پر امر کر دینے والی ہے۔ اب کیا کریں، اس کو کیسے ہم گھیر لیں؟ فرماتے آپ کی پڑوس میں اگر کچھ گھر ہو اور اس میں سے ایک آپ کا پڑوسی کہیں کسی سیر سیاحت والی جگہ پر جائے، آپ نے ان کو چند دن نہیں دیکھا، جب واپس آئیں تو پوچھیں گے حضرت کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ جی میں تو گیا تھا، مری گیا تھا، کاغان ناران گیا تھا۔
میں تو شمالی علاقہ جات میں گیا تھا. اچھا کیا ہے وہاں پر؟ تو وہ تعریف کرنے لگیں گے ایسا تھا وہاں پر، یہ تھا وہاں پر، یہ تھا. چل یوں کر لو اگلے سال جب چھٹیاں ہوں گی نا تو آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام بنا لو. ہو گئے ٹھیک ہے. فرماتے ہیں شیخ کامل مکمل جب کسی بندے کی لطیف قلب کی طرف توجہ کر لیتا ہے، وہ اللہ کے ذکر پہ ذاکر ہوتا ہے اور وہ اپنی اصل تک پہنچ جاتا ہے، تو جب وہ وہاں کا مزہ اور لذت دیکھتا ہے تو بقیہ روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ جو ان کے پڑوسی ہے یہ ان سے پوچھتے رہتے ہیں بھئی کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کی وصل و قرب میں گیا تھا. تو وہاں پر جو اللہ کے انوار و تجلیات ہے، وہاں پر جو استغراق ہے، وہاں جو کیفیات ہے، اگر آپ بھی وہ کیفیات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگلی باری میرے ساتھ چلو. ہوتا ہے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے. اب روح کی طرف شیخ کامل مکمل توجہ کرتے ہیں. اب روح تو اللہ رب العزت کے شہود و مشاہدے میں مستغرق رہا ہے. ایک بار پھر جب یہ روح اپنے اللہ رب العزت کے شہود و مشاہدے میں چلا جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو سر اور خفی کو کہتے ہیں بھئی مزے دیکھنے ہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں تو بڑا کمال ہے جی. اب سر اور خفی کو بھی لے کے جاتا ہے. اگلے دفعہ جب یہ سارے واپس آ جائیں اپنے ہمارے جسم میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ اصل سے رابطہ جب ہوتا ہے تو خفی کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. اب رہ گئے دو بڑی چیزیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے عناصر اربعہ، قالبی جس کو کہتے ہیں. اب انہوں نے کبھی ماننا ہی نہیں تھا. ایک پڑوسی کا نہیں مان رہا تھا، دوسرا آیا وہ بھی نہیں مان رہا تھا، تیسری کا بھی نہیں مانا، چوتھے کا میں بادشاہ ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر 5 وزیر اکٹھے ہو کے کسی بادشاہ پر دباؤ ڈالنا چاہیں تو بادشاہ کو رام کر لیتے ہیں. 5 نے اکٹھا کر لیا بھئی اس کو بھی لے کے جانا ہے، ہم نورانی ہو گئے ہیں، یہ ویسے کا ویسے ظلمانی ہے، ہمارا بادشاہ ہی رہا ہے، چل 5 طرف سے اس کو بھی گھیر لیتا ہے. وہ بھی کسی شیخ کامل مکمل اسے توجہ کرتے ہیں، اس کو ملہمہ بناتے ہیں، پھر اسے لوامہ بناتے ہیں، اسے مطمئنہ بناتا ہے، راضیہ بناتا ہے، مرضیہ بناتا ہے، پھر کاملہ بنا لیتا ہے. اور پھر ان کو تعریف کیا ملتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو گھیرنے کا کسی ظالم جابر کو جس کا جبلت بہت مشکل ہو، ان کو گھیرنے کے لیے 5 بندوں کو اصلاح کرنا پڑتا ہے اور وہ 5 بندے پھر اسے گھیر لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے اسے بھی اپنی جبلت سے نکال کے اصلاح کی طرف لے کے آتے ہیں. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا اوریجنلٹی ہے. دیکھو یہاں تک ذکر جہر منع ہے اس میں کہ نفی اس بات کی، لا الہ الا اللہ کی ہم نفی اس بات کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے سالکین کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بھی آپ نے کوئی بھی نیت یا دعا جو ہے وہ بھی آپ زبان سے نہیں پڑھیں گے بلکہ تصور سے، زبان حال سے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی اعطنی محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. یہ ہم مرید کو اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے، وگرنہ یہ بھی جہرن نہیں ہے، یہ بھی سب خفیہ ہی خفیہ ہے. اب اگلی باری مراقبات کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مراقبات کی نیت جو ہے وہ بھی زبان سے کرتے ہیں. ہم نے کہا مراقبی کی نیت بھی زبان سے نہیں ہے بھئی. نیت عربی کا لفظ ہے، نیت عربی کا لفظ ہے اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ قصد قلب کو کہتے ہیں. آپ کے دل کا جو ارادہ ہو نا اسے نیت کہتے ہیں. تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو اچھا اب حرارت کیسے ملے اس قلب کو؟ ان والے لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ تو بڑی تسبیح ہوتی ہے اور ٹھاک 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 کر کے یہاں حرارت حاصل کرتے جائیں گے. کوئی جو ہے نا وہ ذکر جار سے اللہ اللہ اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے جو سلسلہ نقشبندیہ کے علاوہ جو چشتیہ سلسلہ ہے یہ وہ دف کے ساتھ جو کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ جی حضرات مشائخ چشت نے دفت کے ساتھ نعت پڑھی تھی یا قوالی جو ان کا ہوتا ہے وہ پڑھی تھی. وہ ہماری آج کل کی قوالی تھوڑی تھی، یہ تو میوزک ہے، یہ والی قوالی تو میوزک ہے.
وہاں پر دف جو بجایا جاتا تھا وہ دفت کے لیے بھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے اصول ضبط کیے. فرماتے اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے، مقام کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. جتنی بھی سارے لوگ بیٹھے اس پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو جس کی داڑھی نہ ہو، کوئی بھی غیر متشرع بندہ نہ ہو. اس میں سے دف کو جب بجایا جائے تو وہ طرز اور لے کے ساتھ نہیں ہوگا، بس صرف اس کو ایک چھوٹ دی جائے. اور وجہ بتایا ہے کہ یہ چھوٹ اس پہ لگائی جاتی ہے وہ کیوں؟ آپ مبارکین فرماتے ہیں یہ جو قلب کی حرارت، لطائف کی حرارت قطعی یہ ہمیں ایسے نہیں ملتی، بس ایک آواز کے ساتھ ہم ان کا قلب کی حرارت حاصل کرتے ہیں. یار تم آوازوں کے ساتھ حاصل کرتے رہو، تجھے مبارک ہو، لیکن نقش بندی جو توجہ سے حاصل کر لیتا ہے یہ انہیں آواز کی ضرورت نہیں ہے. انہیں اس آواز کی ضرورت نہیں ہے کہ جو دف سے کرے یا پھر بڑے منکوں والے تسبوں سے کرے یا کسی اور چیز سے. میں ایک شیخ نے مجھے، بہت مشہور شیخ ہے، اس نے مجھے کہا میں اپنی مریدوں کو کہتا ہوں جب آپ لیٹ جاتے ہو نا تو ذکر کیسے کرو، یہ پنکھا جب چل رہا ہوتا ہے نا تو پنکھے کا ایک مخصوص آواز ہوتا ہے نا. تو وہ بندہ جو تھا وہ ایک فیکٹری ایریا میں رہتا تھا، وہاں پہ مشینیں چلتی رہتی. میں ان کو کہتا ہوں تم مشینوں کے ردم کے ساتھ اپنے قلب کو لگا لیا کرو. میں نے کہا یہ کون سی آپ نے، اگر آپ میں اپنا کوئی کمال ہوتا، حرارت اور باطنی توجہ ہوتی تو اس پنکھے کی آواز یا مشینوں کی آواز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر یہاں سے وہاں بڑی آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے. تو حضرات مشائخ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہیں، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ہم ہر زراق اور رقاص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. زراق کی معنی بڑے خوبصورت وہ پہنے ہوتے ہیں نا جبے. پیر صاحب آ گئے ہیں جی، پیر صاحب کی آج کی پہچان یہ ہے کہ پیر صاحب نے بڑا اچھا جبہ پہنا ہوگا، بڑا سرما شرما لگایا ہوگا، کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوں گے، قیمتی ان کے پاس گڑی ان کی اچھی ہوگی، موبائل ان کا اچھا ہوگا. یہ پیر صاحب کی آج پہچان ہے. لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پیر کی پہچان تو یہ ہے کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو تمہارا دل اللہ کا ذکر کرنا لگ جائے، تمہارا باطن جو ہے وہ ما سوی اللہ سے خالی ہو اور اللہ کی ذکر پر وہ لگ جائے. اسے کہتے ہیں شیخ شکر کریں اپنی نسبت پر. آپ شکر کریں اپنی نسبت پر. میں جب وہاں تھا تو ایک بندہ آیا مجھے، میاں صاحب کے بارے میں انہوں نے، ایک پیر صاحب تھی سرہند شریف میں. میں نے کہا میں میاں صاحب سے جو ہے نا وہ میری بڑی عداوت ہے. میاں صاحب نہیں ہے، بندہ بھی گجرانوالہ کا تھا، پیر صاحب تھے وہ بھی. میں نے کہا میاں صاحب سے آپ کی کس بات پہ ہے مسئلہ، کس بات پر ہے؟ یعنی وہ جو نا وہ تڑپتے ہیں چڑپتے ہیں، یہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے. میں کبھی میاں صاحب سے پوچھا کہ یہ جو تڑپتے ہیں پڑکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہ کہتے ہیں کہ یہ وجد ہے. میں نے کہا اگر وجد ہے تو تو عالم بھی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ وجد کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو نا؟ ہاں نہیں وہ وجد نہیں ہوتا، وہ تواجد ہوتا ہے. میں نے کہا تواجد ہی صحیح، مان لیا تواجد ہی ہے، لیکن تجھے تواجد کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ تواجد کیا ہے. تواجد بھی اگر نیک نیت سے کی جائے تو مستحسن ہے، اچھی بات ہے. یا اللہ مجھ پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، والمولا ان لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، یا اللہ میں بھی ان جیسے اپنے آپ کو بنا لیتا ہوں تاکہ ربا تیری رحمت مجھ پر بھی شامل ہو جائے. یہ بھی اچھی بات ہے. نہیں جی مجھے ان سے اختلاف ہے. میں نے اسے کہا آپ میاں صاحب کی، مطلب ان کا میاں صاحب کو ٹارگیٹ نہیں کرنا تھا، سلسلہ سیفیہ کو ٹارگیٹ کرنا تھا، لیکن میاں صاحب کو سامنے لائے. میں نے اسے کہا آپ مجھے میاں صاحب کی کوئی بھی ایک غیر شرعی فعل دکھاؤ، یہ وجد و حال و کیفیت چھلو، مجھے کوئی غیر شرعی ان کا ایک فعل دکھاؤ تو میں مانوں، بس ٹھیک ہے. تو میاں صاحب کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو داڑیاں رکھواتے، لوگوں کو امامے سر پہ رکھوا لیتے، لوگوں کو سنتوں پر لاتے ہیں، بے نمازوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، بے علموں کو علم کی تلقین کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سارے سر سے لے کے پاؤں تک شریعت پر اس کو بہرمند کر لیتے. اگر یہ برائی ہے تو ہمیں قبول ہے کہ یہ بری ہے، لیکن اگر یہ سچائی ہے، حقیقت ہے
وہ عالم تھے، میں نے اس کو کہا آپ کو، وہ ہزاروی صاحب کے بھی شاگرد تھے، ہزاروی صاحب میاں صاحب سے بیعت ہو گئے تھے، تو میں نے اسے کہا آپ کو میاں صاحب سے ایک ذاتی عناد ہو سکتی ہے؟ میری کیا ذاتی عناد ہوگی؟ میں آپ کی ذاتی عناد یہ ہوگی کتنے سال ہوئے تجھے پڑھاتے ہوئے؟ خود بھی وہ ٹوپی پہنا ہوا تھا. میں کتنے سال ہوئے تجھے پڑھاتے ہوئے؟ کہا 25 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. میں نے کہا 25 سال میں تو خود اپنی سر پر سنت رسول نہیں سجا سکا، اور میاں صاحب کے پاس ایک دن والا بندہ آ جاتا ہے، کل کو وہ سنت رسول سجا لیتا ہے. تو آپ کو مسئلہ اس کا نہیں ہے یار. میں نے اسے کہا چلو ایک اور بھی آپ کو آسان کر کے دے دیتا ہوں. میں کہا زندگی میں تمہارے شاگرد نے کبھی تیرے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے؟ کبھی تجھے 10 روپے تحفے میں دی ہے؟ نہیں دی ہے نا. لیکن آج ہی میاں صاحب سے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، وہ میاں صاحب کے پیروں کو بھی بوسہ دیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں، ان کو تحفے تحائف بھی دے دیتے ہیں. آپ کو اگر عناد ہے تو اس وجہ سے کہ میری شاگرد مجھے کیوں نہیں دے رہے، ان کے مرید ان کو کیوں دے رہے ہیں، بس یہ ہو سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ فخر کریں اپنی نسبت پر، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ پر فخر کریں کہ اللہ کریم نے آپ کو ایسا سلسلہ عنایت فرمایا ہوا ہے کہ جو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہی الحمدللہ ہم سب کے سینوں میں وہی ہے بس. اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دینا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور سیدی و مرشدی و مولائی محبوب سبحان مجدد دوران قیوم زمان حضرت اخوندزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک ہر سال آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف میں منائی جاتی ہے، اور دور و دراز سے ملک سے اور بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس سال، بلکہ آنے والے سال کیونکہ 2024 ہوگی، تو انشاءاللہ 27 اور 28 جنوری ہفتہ اور اتوار، اس دفعہ عرس میں شیڈول میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے، 2 دن عرس کا ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 27 اور 28 جنوری 2024 بروز ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ العزیز مرکزی آستانہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ فقیر آباد شریف لاہور میں حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا عرس مبارک منعقد ہوگا. پروگرام یہ ترتیب دیا گیا ہے کہ جو پہلا دن ہوگا، جو 27 جنوری کا دن بروز ہفتہ ہوگا، وہ پوری کا پورا دن جو ہے وہ قرآن خوانی کے لیے ہی وقف کیا گیا ہے. اطراف و اکناف سے جتنے حفاظ حضرات، قاری حضرات، علماء کرام ہوں گے، وہ صبح سے لے کے شام تک بلکہ رات گئے تک قرآن خوانی کی ایک تقریب ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز پھر اگلے دن اتوار کو تقاریر اور نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ العزیز 28 جنوری کو بروز اتوار 4 بجے اختتامی دعا ہوگی. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو آنے والا جو ماہانہ محفل ہے انشاءاللہ اس میں خلفائے کرام کی میٹنگ بلائی گئی ہے. بقیہ ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز آپ سب سے شیئر کی جائے گی. بس وقت اور تاریخ آپ سماعت فرما لیجئے گا. 27 اور 28 جنوری 2024 ہفتہ اور اتوار والے دن حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا عرس مبارک ہوگا. آپ سب کو ایڈوانس عرس کی مبارکباد ہو.